یہ غیر قانونی ہے، یہ رولز کے کے مطابق نہیں ہے، یہ خان صاحب کے جو آرڈر ہوئے ہیں ان کے مطابق نہیں ہے۔ آج ہم توقع کر رہے تھے کہ ہماری ملاقاتیں ہو جائے گی، پورا ملک کرائسس میں، ہر پاکستانی تشویش میں ہے، ہر بندہ سمجھتا ہے کہ خان صاحب کی صحت کے بارے میں کوئی سینگ از بلیونگ والا رپورٹ آ جائے کہ ہم اپنے آنکھوں سے دیکھیں کہ خان صاحب کی حالت کیسی ہے، ان کی آنکھ کی حالت کیسی ہے۔ یہ بہت ظلم زیادتی ہے، جبر ہے، پستائیت ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ اس کو ختم کرتے ہیں۔ یہ رول کے مطابق ہے، کورٹ کے آرڈر کے مطابق ہے، ہماری انڈرٹیکنگ کے مطابق ہے، اور آج جو پورا ملک کرائسس میں یہ اس ملاقاتیں نہ کرانے کی وجہ سے آپ نے اتنی پیچیدگیاں پیدا کی۔ آپ ہمیں ملاقات کی اجازت دیتے، ہم ملاقات کرتے تو ہمیں پتہ چلتا بر وقت خان صاحب کی طبیعت کیسی ہے۔ آپ ملاقات کرتے تو ہمیں پتہ چلتا خان صاحب کی کس ہاسپٹل میں لے جایا گیا، کیا ٹریٹمنٹ ہوئی، کس نوعیت کی ہوئی، فیوچر کے لیے کیا پراسپیکٹ انہوں نے کر دیا، اور کیا علاج تجویز کی ہے۔ پھر آپ فیملی کی ملاقات دیتے تو ان کی تسلی ہو جاتی، یہ کرائسس اتنا نہ ہوتا۔ اگر آپ ایک ملاقات پہ بچوں سے بات کرنے پہ آپ اتنے بزد تھے، آپ اس کی علاج کے لیے سہولتیں نہیں دے رہے، آپ ان کو مرضی کے ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کے جا رہے، آپ ان کی بچوں سے بات نہیں کرانے جا رہے، آپ میاں بیوی کے درمیان ملاقات کی اجازت نہیں دے رہے، آپ فروری 2025 کے بعد لیڈرشپ کی ملاقات نہیں ہوئی، آپ ان کی اجازت نہیں دے رہے، تو یہ تو انسانیت سوز ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ سیاسی ہسٹری میں کبھی یہ آئے گا۔ لیکن ایک چیز آپ کو بتاؤں، جو مرضی کوئی بندہ کر لیں، پاکستان کی سیاست کا مین آف دا میچ عمران احمد خان نیازی ہے۔ عوام جاننا چاہتے ہیں کہ ان کی آنکھ کی سچویشن کیسی ہے۔ سلمان صاحب یہ دیکھیے، میں بتائیے عرض کر دوں، آج طبی جو صورتحال ہے اس کے علاوہ ہم بطور وکیل یہاں آئے ہیں۔ خان صاحب کے مقدمات اس ہفتے بھی لگ گئے ہیں، سپریم کورٹ میں ہماری درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ہیں، دیگر عدالتوں میں بھی مقدمے ہیں۔ کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک شخص کے خلاف اتنے مقدمات چلائیں اور اس کو اپنے وکلاء سے نہ ملنے دیں؟ ہمارا یہ فرض ہے بطور وکیل خان صاحب کو بتانا کہ کیا مقدمات ہیں، ان کی کیا تاریخیں ہیں، ان سے ہدایات لینا یہ بنیادی حق ہے عمران خان کا کہ اپنے وکلاء کو وہ ہدایت دیں۔ تو آج ہمیں بطور وکیل بھی نہیں ملنے دیا گیا، بطور دوست نہیں ملنے دیا گیا، بطور سیاسی رفیق نہیں ملنے دیا گیا۔ پوری قوم یہ چاہتی تھی کہ خان صاحب سے ملاقات ہو، ان کی آنکھ کے حوالے سے اور ان کے جو مقدمات ہیں اس حوالے سے گفتگو ہو۔ تو سلمان صاحب یہ بتائیے گا کہ بشریٰ بی بی کی فیملی کی ملاقات ہوئی ہے، 3 افراد ان کے اہل خانہ ملاقات کر رہے ہیں اس وقت، کیا وجہ ہے کہ آپ جو خان صاحب کی فیملی ہے ان پہ کیوں اعتراض ہے، کیا وجہ ہے مسلسل ان کو جو ملاقاتوں سے روکا جا رہا ہے، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ بشریٰ بی بی کی فیملی جب باہر نکلتی ہے تو وہ کوئی بات نہیں کرتے، لیکن خان صاحب کی فیملی کی جب نکلتی ہے تو وہ الزامات دینا دیکھیں نا، یہ غیر آئینی بات ہے۔ حق ہے خان صاحب کا کہ وہ اپنی فیملی سے ملیں اور اپنی فیملی سے جو ان کے دل میں ذہن میں بات ہے وہ کریں، اور یہ حق ہے فیملی کا کہ باہر آ کے جو بات ان کو کہی گئی ہے وہ بتائیں ہمیں۔ یہ کس طرح آپ نے، کون سا یہ قاعدہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ آپ جیل میں ڈال کے ایک شخص کی زبان چھین لیں گے، اس کا ذہن چھین لیں گے، اس کے نظریات چھین لیں گے؟ آپ یہ نہیں کر سکتے۔ آپ نے صرف عمران خان کے جسم کو قید کیا ہے، عمران خان کے نظریے کو، عمران خان کی زبان کو قید نہیں کیا۔ آئین آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتا۔ پوری دنیا میں یہ مروجہ اصول ہے، جب آپ کسی کو جیل میں ڈالتے ہیں، انگریز کے دور میں لوگوں نے کتابیں لکھی، حق ہے، آپ رولز دیکھیں، خط لکھنے کا حق ہے ان کو، کوئی بات وہ کر سکتے ہیں۔ یہ کہنا کہ وہ سیاست کی بات نہیں کریں گے سراسر غیر آئینی ہے۔ سلمان صاحب یہ بتائیں کہ جو مذاکرات کی بات چل رہی ہے، بیک ڈور پر جو مذاکرات کی بات چل رہی ہے، سنا جا رہا ہے کہ کچھ حکومتی وزراء ہے آپ سے رابطے میں بھی، یہ سوال اس میں ہے۔ نہیں، کوئی بیک ڈور کی بات نہیں چل رہی، جو کچھ ہوگا فرنٹ ڈور سے ہوگا۔ ہم اصول کی بات کر رہے ہیں، کوئی یہاں بیک ڈور ڈیل نہیں ہے۔ سلمان صاحب یہ بتائیے گا، محسن نقوی صاحب نے آج کہا ہے کہ جب عمران خان کا طبی معائنہ کیا گیا گزشتہ روز اڈیالہ جیل میں، اس وقت پی ٹی آئی کو بتایا گیا کہ گور صاحب کا نام انہوں نے لیا کہ ان کو کہا کہ آپ اڈیالہ جیل آئیں اور اس طبی معائنے میں شریک ہوں، لیکن انہوں نے انکار کیا، انہوں نے اس پر کوئی جواب؟ یہ دیکھیے، بالکل ٹھیک انکار کیا نا، یہ تو گوھر صاحب خود بہتر جواب دیں گے۔ میں نے پہلے اس کا وہ آپ کو ذکر کیا تھا، اور میرا خیال ہے میرا رد عمل ٹی وی پہ بھی آیا تھا۔ بیسیکلی یہ کہ ہمارا مطالبہ یہی تھا کہ خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل ہی شفٹ کیا جائے، خان صاحب کے ذاتی معالج ہو، خان صاحب کی فیملی ممبرز ان کے پاس ہو، اور وہ ان کا مطالبہ ہے۔ نہیں تو پارٹی کا یہ مطالبہ تھا کہ خان صاحب کا معائنہ کیا جائے، نہیں ان کا مطالبہ تھا کہ کوئی اور بندہ اس کے ساتھ ہو۔ لہٰذا جب یہ ہمارا فیل ہو گیا، نہیں کچھ ہوا، خان صاحب کو ٹرانسفر نہیں کیا جا سکا ہاسپٹل میں، اور انہوں نے کہا چلو جی آپ آ جاؤ اڈیالہ، تو پارٹی نے ایک بالکل اپنے صلاح مشورے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ایسا ہم نہیں کر سکتے، اور ہم نے ان کو انفارم کر دیا کہ یہ ہم نہیں کریں گے۔ سلمان صاحب یہ بتائے گا، سپریم کورٹ نے انٹروین کیا، آپ کی ایک ملاقات ہوگی
عدالت کی وجہ سے. تو اب یہ بتائیں کہ جو طبی معائنہ کیا گیا اس وقت اگر آپ کو یہ آفر دی گئی تھی آ کے آپ شامل ہو جائیں, آپ کی ملاقات بھی ہو جاتی ہے اور آپ کو پتہ بھی چل جاتا کہ کیا اصل صورتحال ہے. دیکھیے یہ حق فیملی کا تھا کہ فیملی وہاں پہ موجود ہو. ہم میں سے کوئی بھی اگر جاتا باہر آ کے کچھ بھی کہتا, قوم کی تسلی نہیں ہونی تھی. اگر آپ نے قوم کی تسلی کرانی ہے, یہ مطالبہ بھی نہیں تھا اور یہ ضروری تھا شفافیت کے لیے کہ فیملی ممبر اور ان کا ذاتی معالج وہاں موجود ہوتے. ایک وکیل کا یا ایک سیاسی رفیق کا وہاں ہونا بالکل بے معنی عمل تھا. ہم خانہ پوری کے لیے نہیں جانا چاہتے تھے. نہیں, اب نہ فیملی کو ملاقات ملی ہے نہ کسی وکیل کو ملی ہے, تو یہ اپرچونٹی مس نہیں ہوگی. نہیں, مس نہیں ہو گئی. اس کا استعمال کرنا تھا جیسے وہ اب استعمال کر رہے ہیں بعض معاملات کا. ہم نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا کہ فیملی کی جگہ ہم نہیں جا سکتے, فیملی کا حق ہم نہیں حاصل کر سکتے, ہم نہیں مار سکتے. یہ حق فیملی کا ہے اور وہ رہے گا. آپ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, اگر حکومت کی نیت کو دیکھیں, اگر حکومت یہ کہہ رہی کہ آپ ملاقات کے لیے آؤ, آج ہماری ملاقات کا دن نے نام بھی دیے, آج کیوں ملنے نہیں دیا؟ بطور وکیل کیوں نہیں ملنے دیا؟ بطور وکیل آج مجھے کیوں نہیں ملنے دیا؟ آج ٹھیک ہے جو ایگزام معائنے کے لیے بلا رہے ہیں تو آج ہی ملنے دے دیتے. وہ کہتے ہیں گور صاحب کی ملاقات ہو سکتی ہے لیکن وہ آتے نہیں. نہیں, یہ بالکل غلط ہے. میں غلط ہوں, میں نے آپ کو کہا ہے, میں آپ کے بھی ساتھ سے وہ کر رہا ہوں کہ کس نے کہا ہے کہ جی ہمارے پاس چلو یہ آ جاتے اور کہہ دیتے کہ جی آپ آ جاؤ اور ہم انکار کریں. کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ آج کیا اب آپ کی حکمت عملی کیا رپورٹ اس پہ ابھی فیصلہ کریں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن کیا دھرنے جاری رکھیں گے؟ دیکھیں دھرنا فی الحال تو جاری ہے لیکن اس پہ ہمارا بیرسٹر گور صاحب اپنا ہی صوبہ بند کیا گیا ہے, وہاں پہ کے پی کے میں, وہاں پہ ادویات ختم, وہاں پہ پٹرول ختم, آٹا ختم, 4-5 دن روڈ کھل گئے. روڈ کھول دیا آپ نے روڈ شو؟ نہیں, ہم نے تو کبھی آرڈر نہیں کیا تھا. حکومت نے نہیں کہا تھا کہ کوئی روڈ بند کر لے, لوگوں نے کچھ بند کیا لیکن حکومت کی طرف سے مجھے بتایا گیا پارلیمنٹ والا دھرنا جاری رہے گا. اس لیے پارٹی نے اور ہم نے ڈکلائن کیا تھا کہ یہ تو ہمارا مطالبہ ہی نہیں ہے. اگر آپ کا ملاقات کا چانس بن گیا تو آپ جائیں گے؟ آج ملاقات کا چانس بن گیا, میں تو ریکویسٹ کروں گا کہ میرے ملاقات کا چانس بن جائے, میں خان صاحب سے ملاقات کروں, میں دیکھوں. میری ریکویسٹ یہ ہے جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ملاقاتوں پہ آپ نے پابندی لگا کے اس میٹر کو اتنا پیچیدہ کر لیا, اتنے کرائسز آپ نے کریٹ کرائے. آج ہمارے وکلاؤں کو ملاقات کراؤ, میری کراؤ, سلمان راجہ صاحب کی کراؤ, ان کی فیملی کی کراؤ, بشرا بی بی کی فیملی کی کراؤ. آپ نے ابھی بھی بشرا بی بی کی جو خان صاحب کی فیملی ہے, مجھے انفارمیشن ہے کہ ان کو چکری پہ روکا گیا. دیکھو یہ ملاقاتیں ایسی ہی روکنے سے یہ ساری پیچیدگیاں ہوگی. سلمان اکرم راجہ صاحب بھی آئے ہیں, آپ بھی آئے ہیں, محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں کوئی نہیں آیا ابھی. ہم آئے ہیں, دیکھو اب انتظار کر رہے ہیں. شاید اس وقت جو کر رہے تھے وہ اسپیچ کر رہے تھے تو شاید اس وقت ہم یہاں نہیں پہنچے تھے, وہ اس کا ٹائم کا فرق ہے. تھینک یو جی, تھینک یو. آپ جا رہے ہیں واپس؟ نہیں, ہمارا 4 بجے تک ٹائم ہے, 4 بجے تک ہم انتظار کریں. تو آپ گیٹ نمبر 5 کے اندر بھی چلے گئے, ہم نے کہا بس اب ملاقات شروع ہو جائے گی. وہ کیا ہوا؟ دیکھو ہم ہمیشہ جاتے ہیں وہاں گیٹ نمبر 5 پہ اپنا نام لکھواتے ہیں, کبھی ادھر روک لیتے ہیں, کبھی اس سے آگے جگہ پہ روک لیتے ہیں. پھر ملاقات جب کہہ دیتے ہیں کہ ملاقات کا ٹائم اوور ہوگا, نہیں جاتے تو پھر ہم واپس چلے جاتے ہیں. ابھی ایک بات کر رہے تھے کہ محسن نقوی جو ہے وہ ہماری بات چیت کروا دی تھی. دیکھو میں نے, اور 1 نومبر میں ہی آپ نے بھی یہ انکشاف کیا تھا کہ آپ کی بات بنتے رہ گئی. سر دیکھو کوشش کرنی چاہیے لیکن اس وقت جو ہے نا کوئی مزید پرانی پیچیدگیاں کھولنے کی اور اس کی ضرورت نہیں ہے. ابھی بھی الاٹ ٹو ڈو کا ٹائم ہے. میں سب کو کہوں گا کرو کچھ. ہاں, ایسا کوئی ایک اور چانس ملنے والا ہے یا مل گیا؟ نہیں, کوئی پتہ نہیں کیا کوئی چانسز آئے گی لیکن نہیں, وہ ہونے چاہیے. یہ بتائیں کہ 5 کمپیٹنٹ ڈاکٹرز پاکستان کے انہوں نے چیک کیا, آپ کی پارٹی اس پہ میں نے میری سوال سنیے نا, آپ کی پارٹی ان کی کریڈیبلٹی کو کیوں چیلنج کر رہی ہے؟ کیا وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ یہ رائے دے سکے, کیونکہ وہ اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہے اور جس ڈاکٹر کا آپ کہہ رہے ہیں وہ تو میدے کا ڈاکٹر ہے. دیکھیں ہم نے جہاں تک کریڈیبلٹی کا سوال ہے, ہم نے تو کبھی کوشچن ہی نہیں کیا کریڈیبلٹی کا. ہم نے تو صرف یہ کہا کہ ایون ڈاکٹر ندیم قریشی صاحب کا نام ہم نے دیا تھا اور دوسرے ڈاکٹر وہ خان صاحب کی ذاتی معالجین ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ ان کا ساتھ ہونا چاہیے. ہم نے کریڈیبلٹی کو کوشچن نہیں کیا. یہ تو کریڈیبلٹی کو کوشچن کرنا والا نہیں, ہم نے ڈاکٹروں کی کریڈیبلٹی نہیں, ہم نے ڈاکٹروں کی کریڈیبلٹی کا کوشچن نہیں کیا. کنٹینٹس جو انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ چیزیں ہم نے وہ بھی سن لیا, پر ہم کہتے ہیں ملاقات تو خان صاحب سے پتہ کر لیں. تو سینگ از بلیونگ. تو رپورٹ پر آپ کا رد عمل کیا ہے؟ رپورٹ پہ ہم نے عمل دے چکے ہیں. آپ جی ہاں, جی دے چکے. تھینک یو.